نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ اور جب دیکھیں آپ ان لوگوں کو يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا جو نکتہ چینیاں کرتے ہیں ہماری آیات میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ سو اعراض کر لیجئے ان سے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں اور باتوں میں، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اور اگر بھلا دے آپ کو شیطان، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى پس مت بیٹھیں نصیحت کر دینے کے بعد، مع القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ اور کچھ نہیں ان لوگوں پر جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے حساب میں سے کوئی شے، ولیکن ذکرى اور لیکن نصیحت کرنا ہے، لعلہم یتقون تاکہ وہ بھی تقوی اختیار کر لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الانعام کا 8واں رکوع آیت نمبر 68 اور 69 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سے قبل گزشتہ آیات میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت پر عقلی دلائل بھی دیے اور منکرین کو اپنے عذاب سے ڈرایا بھی۔ چنانچہ گزشتہ سبق میں آپ نے سنا رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ قادر ہے کہ عذاب اوپر سے بھیجے نیچے سے بھیجے، یا تمہیں آپس میں لڑائے اور بعض کو بعض کا لڑائی کا مزہ چکھائے۔ تو یہ سب اللہ کے عذاب کی صورتیں ہیں۔ اور پھر فرمایا قرآن کی ساری آیات حق اور سچ ہیں لیکن لوگ انکار کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں۔ آج کے سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا اور پھر ساری امت کو بھی گویا کہ سمجھایا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر نکتہ چینیاں کرتے ہیں، خواہ مخواہ اعتراض کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی محفل میں آپ بیٹھے ہی نہیں، کیونکہ جس طرح
قرآن پاک کی آیات کو سیکھنے سکھانے کی مجلس سب سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل اور احسان ہے کہ ہم صبح روزانہ 1-2 آیات سیکھتے ہیں۔ یہ سب سے اچھی مجلس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے یہ مجلس سب سے اچھی ہے، ایسے وہ مجلس سب سے بری ہے جس میں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے، اللہ کی آیات کی توہین کی جائے، بے ادبی کی جائے، نعوذ باللہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے۔ وہ محفل سب سے بری ہے۔ جیسے اس مجلس میں قرآن جو سیکھنے والی مجلس ہے، اس میں بیٹھنے کے فضائل ہیں، ایسے ہی اس مجلس جس میں قرآن کا مذاق اڑایا جائے اس میں بیٹھنے کا وبال ہے۔ یہاں پہ فضائل تو یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو زمین میں پھرتی رہتی ہے، اور جہاں کہیں انہیں ایسی مجلس مل جائے جو اللہ کی آیات، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے اور سننے والے ہوں، تو فرشتے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ، جس چیز کو ہم ڈھونڈ رہے تھے وہ چیز ہمیں مل گئی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے اوپر نیچے گھیرتے گھیرتے یہاں تک کہ آسمان تک اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ محفل ختم ہوتی ہے، بارگاہ الہی سب کچھ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے بندوں کی اس جماعت سے آ رہے ہیں جو تیری آیات کو سیکھ رہے تھے، تیری آیات کو، تیری عظمت کو، تیری بڑائی کو بیان کر رہے تھے، تیری وحدانیت اور توحید کے گیت گا رہے تھے اور سن رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز کی طلب میں بیٹھے تھے، وہ کیا چیز چاہتے تھے؟ کہا وہ جنت کی طلب میں تھے۔ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ کہا وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا تو نہیں یا اللہ، اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ کہا پھر تو اور طلب کرتے اس میں۔ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں یا اللہ دیکھا تو نہیں، تیری آیات پر صرف ایمان رکھ کر ڈر رہے ہیں، اگر دیکھ لیتے تو فرمایا پھر تو اور زیادہ اس سے پناہ مانگتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ ہو جاؤ فرشتوں، اس مجلس والے لوگوں کو میں نے بخش دیا ہے، میں نے معاف کر دیا ہے۔ اب ایک فرشتہ عرض کرتا ہے، یہ حدیث شریف میں ہے کہ یا اللہ فلاں ایک آدمی وہ اس مجلس میں باقاعدہ سننے کی غرض سے نہیں آیا تھا، اس کا ویسے کوئی کام تھا، اور جس بندے سے کام تھا وہ بندہ یہاں بیٹھا تھا، تو یہ بھی اس کے انتظار میں بیٹھ گیا کہ چلو یہ فارغ ہو جائے تو اس سے اپنا جو دنیاوی کام ہے وہ بات چیت کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں تمہیں نہیں معلوم، یہ اتنی عظمت والی محفل اور مجلس تھی، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہے گا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ یہ تو فضائل ہیں اس مجلس کے جہاں پہ اللہ کی آیات کو سیکھا جائے، اور اس کے برعکس وہ مجلس جہاں پہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے، جہاں پہ نعوذ باللہ معاذ اللہ بحث کی جائے، نکتہ چینیاں کی جائیں، اعتراضات کیے جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مجلس میں ایک لمحے کے لیے بھی مت بیٹھو، اس مجلس میں ہرگز نہ بیٹھو، ورنہ یہ بیٹھنا تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ سورۃ المدثر ہے 29ویں پارے میں، وہاں ہے جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ تم دوزخ میں کیسے آئے، تمہارے جرائم کیا ہیں، جہاں پر وہ یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وہاں پر وہ یہ بھی کہیں گے اپنا جرم، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم دنیا میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے جو اللہ کی آیات میں نکتہ چینیاں کرتے تھے، جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہم بھی بڑے شغل سے اور بڑے مزے سے ایسی مجلس اور ایسی محفل میں بیٹھا کرتے تھے جہاں شاعر اللہ دین کا اور دین کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو ہم بھی وہاں بیٹھے رہتے تھے۔ یہ عمل دوزخ میں لے آیا ہمیں، تو اس لیے اللہ ہمیں ایسی مجلسوں اور محفلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو شریعت کے خلاف ہوں۔ اور یہ تو بات بڑی عقل میں آنے والی ہے کہ جیسی مجلس ہوگی ویسی خصلت ہوگی، انسان
جو چیز دیکھتا ہے، جو چیز سنتا ہے، اس کا ضرور اثر اپنے دل پر لیتا ہے۔ حدیث شریف میں، ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، فرمایا اچھی مجلس کی مثال خوشبو والے کی طرح ہے۔ اگر تمہارے پاس پیسے ہوں گے تو خرید لو گے، نہ ہوئے تو مفت میں سونگھتے تو رہو گے نا ایک اچھی خوشبو جو تمہارے دماغ کو معطر کرے گی۔ اور گندی مجلس کی مثال فرمایا آگ کی بھٹی والی کی طرح ہے، وہاں سے کوئی چنگاری اڑے گی تمہارے کپڑوں پہ آئے گی، کپڑے جل جائیں گے، نہ بھی اڑی تو دھواں تو مفت میں چڑھتا رہے گا نا تمہیں دماغ میں۔ تو فرمایا اچھی مجلس میں اچھائی ملے گی، بری مجلس میں برائی ملے گی۔ اللہ ہمیں بری مجلسوں سے بچائے، اچھی مجلسیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو نکتہ چینیاں کرتے ہیں، جو بحث کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں بحث بھی کر رہے ہیں، کس میں؟ اللہ کی آیات میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سورۃ التوبہ میں ہے نا 10ویں پارے میں، منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آیات کا مذاق اڑا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے کہ تم کیا کر رہے ہو، آگے کہتے ہیں جی ویسے گپ شپ کر رہے ہیں۔ اب بھی جیسے بعض لوگ کوئی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی پگڑی کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی اذان کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی شریعت کے کسی حکم کا، وہ کیوں جی؟ وہ جی گپ شپ کر رہے ہیں جی، کوئی سچ مچ کا تھوڑے ہی ہم انکار کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں فرمایا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، تمہیں گپ شپ کے لیے اللہ ہی ملا ہے، تمہیں گپ شپ کے لیے رسول اللہ ہی ملے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں گپ شپ کے لیے اللہ کی آیات ہی ملی ہیں، کچھ تو شرم اور حیا کرو۔ مذاق اور گپ شپ کے لیے اللہ اور اس کے رسول رہ گئے ہیں اور اس کی آیات رہ گئی ہیں، تو ہرگز یہ عذر نہیں چلے گا کہ میں گپ شپ کر رہا تھا۔ مذاق اپنی اللہ کی آیات کے ساتھ اس کی کوئی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ اس نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب دیکھو ان لوگوں کو جو بحث کرتے ہیں، جو مذاق اڑاتے ہیں، جو نکتہ چینیاں کرتے ہیں ہماری آیات میں، ایسی مجلس اور ایسی محفل اور ایسے لوگوں کو دیکھو تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کر لو، ان سے منہ موڑ لو، ان کے پاس مت بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں۔ کسی دنیاوی کام اگر ان سے ملنا ہے، جب وہ کسی اور کام میں مصروف ہوں تو ٹھیک ہے مل لو، لیکن اگر وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہوں تو ہرگز ان کے پاس مت بیٹھو۔ اور دوسری سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکم اذا مثلہم، اگر ان کے پاس بیٹھے رہے پھر بھی تو پھر اللہ کے ہاں جیسے وہ مجرم ہے ایسے تم بھی مجرم ہوگے، انکم اذا مثلہم۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے اور غلطی سے وہاں جا بیٹھیں، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، پس مت بیٹھیں یاد آ جانے کے بعد۔ جب یاد آ جائے کہ ہو میں کہاں بیٹھ گیا ہوں، فوراً اٹھ جائیں۔ یاد آنے کے بعد مال قوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ تو ذکرہ کا معنی میں نے کیا یاد آ جانا، یاد آ جانے کے بعد نہ اٹھے۔ ذکرہ کا دوسرا معنی ہوتا ہے نصیحت کرنا۔ فرمایا اگر ہاں نصیحت کی غرض سے ان کے پاس جائیں تو نصیحت تو کریں، ظاہر نصیحت ان کے پاس جائیں گے تو کریں گے نا۔ فلا تقعد بعد الذکرى، نصیحت کرنے کے بعد پھر وہاں نہ بیٹھے، نصیحت کر کے خود واپس آ جائیں، اب وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ تو نصیحت کرنے کے لیے بھی تم جا سکتے ہو، اور اگر غلطی سے چلے جاؤ تو یاد آ جانے کے بعد پھر فوراً وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ یہاں پہ ذرا الفاظ پہ غور کریں، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر آپ کو شیطان بھلا دے۔ یہ لفظ تو خطاب کا ہے، واحد کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن مراد اس سے امت ہے، کیونکہ شیطان کا زور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں چلتا۔ شیطان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے اندر خیر اور شر کا مادہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ جو میرے ساتھ شیطان تھا، بس اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے مجھے ایسا محفوظ رکھا کہ وہ مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان کا اثر ہو جائے تو پھر تو پیچھے بچتا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ امت کو سمجھایا جا رہا ہے، اگر آپ کو شیطان بھلا دے اور وہاں جا کر بیٹھ جائیں، جب یاد آئے تو بس پھر فوراً وہاں سے اٹھنے اور بھاگنے کی کوشش کریں۔ آگے جی، اب ایک وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، تقوی والے ہیں، وہ وہاں گئے نصیحت کرنے کے لیے، نصیحت کر کے واپس آ گئے، جیسے ابھی پچھلی آیت میں گزرا۔ تو اب
جو تھوڑی دیر وہاں گئے ہیں، ظاہر وہاں گئے تو ہیں، ان کے پاس ملے بھی ہیں، ان سے بیٹھے بھی ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے گناہ کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو تقوی اختیار کرنے والے لوگ تھے، یہ تو گویا کہ ان کو سمجھانے کے لیے گئے تھے، لہٰذا ان کے جرم کا ان پر کوئی اثر نہیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو تقوی اختیار کرتے ہیں، من حسابہم من شیء، ان کے حساب سے کچھ بھی، وہ جو وہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کا حساب تو لیا جائے گا، لیکن ان تقوی والوں پہ جو وہاں گئے ان کو سمجھانے کے لیے، ان پر کوئی نہیں جرم ہوگا کہ تم وہاں کیوں گئے تھے، یہ تو سمجھانے کے لیے گئے تھے، لہذا ان پر کوئی نہیں۔ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ان کی ذمہ داری تو نصیحت کرنی تھی تاکہ وہ بھی تقوی اختیار کریں، تو یہ تو سمجھانے کے لیے گئے تھے، دعوت کی نیت سے گئے تھے، کوئی جرم میں شریک ہونے کے لیے نہیں گئے تھے، الٹا جرم کو روکنے کے لیے گئے تھے، تو دعوت کی نیت سے وہاں جائے بے ایمانوں کے پاس یا ایسے لوگوں کے پاس، تو اس جانے والے کو الٹا اجر ملے گا، نہ کہ کوئی گناہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب دیکھیں آپ ان لوگوں کو جو نکتہ چینیاں کرتے ہیں ہماری آیات میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، سو ان سے منہ موڑ لیجئے، اعراض کر لیجئے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں اور باتوں میں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پس آپ نہ بیٹھیں نصیحت کر دینے کے بعد یا یاد آ جانے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے حساب میں سے کچھ بھی، وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور لیکن نصیحت کر دینا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔